تو اس قصے کا آغاز ایک خواب کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو خواب کے بارے میں، خواب کی حقیقت کے بارے میں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے خوشخبریاں، جن کو مبشرات کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں غمگین کرنے والے خواب جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان دن بھر جو باتیں سوچتا رہتا ہے پھر اسی طرح کے اس کو خواب آنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب کی جب تک تعبیر نہ کی جائے تو گویا وہ پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اچھا خواب دیکھو تو خوش ہو جاؤ، اور جس سے محبت کرتے ہو اس کے سوا کسی کو اپنا اچھا خواب نہ بتاؤ۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ خواب کے بارے میں بھی ہمیں بہترین رہنمائی ملتی ہے کہ خواب کس کو بتا، اگر اچھا خواب دیکھے تو کس کو بتانا ہے، اور برے خواب کے سلسلے میں کیا ہے کہ اس سے پھر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کسی کے سامنے بیان نہ کریں اس کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی صدقہ خیرات بھی کر دیں۔ اچھا یہاں پہ اس صورت میں بہت سارے ایسی جگہ آتی ہیں جہاں پہ خواب کا ذکر ہے۔ تو سورت کا آغاز، اس قصے کا آغاز ہی ایک خواب سے ہوتا ہے، اور وہ خواب وہ اپنے والد کو بتاتے ہیں۔ اب یہاں پہ والد کا کردار پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنے بیٹے کو ایک چیز سے وارن کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ سنانا۔ تو جو والدین جتنا زیادہ اپنی اولاد کے قریب ہوتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے تمام چیزوں کی گہرائی، تمام مسئلوں کی گہرائی کی سمجھ ہوتی ہے، تعلقات کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے، ظاہر ہے کہ ان کا اتنا تعلق تھا کہ ان کو آئیڈیا تھا، اسی لیے انہوں نے ان کو کہا کہ اپنے بھائیوں کے آگے اس کو بیان نہ کرنا۔ اور آپ دیکھیں ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ شیطان جو ہے، حقیقت میں شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، کہ بھائیوں سے بھی بدگمان نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ یعنی شیطان کوئی بھی اس طرح کے وسوسے کسی کے بھی دل میں پیدا کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پہ ان کو کیوں منع کیا گیا، کیونکہ جو اچھا خواب تھا وہ تعبیر بھی انہوں نے بتا دی، اور اتنی خوبصورت وہ تعبیر بتائی۔ تو بعض دفعہ جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کو وقت سے پہلے ظاہر کر دینے سے انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھو، اور رازداری میں رکھ کر پورا کرو، بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات خاص طور پہ پتہ چلتی ہے کہ نعمت جب تک ابھی اس پروسیس میں ہے، جب تک ملی نہیں ہے، تو اس سے پہلے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو حسد سے خود بچائیں، اس کے لیے پریونشن کریں۔ اور جیسے اگر بچہ ہونے والا ہے تو آپ دیکھیں پہلے وقتوں میں مائیں یا ساسیں منع کرتی تھی اس بات سے کہ خود اس کو اناؤنس نہ کرو، اور جب وقت آئے گا تو لوگوں کو خود ہی نظر آئے گا، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو ابھی ایک نعمت جو آئی نہیں ہے، ابھی راستے میں ہے، تو اس کا ذکر، اس کا چرچا نہ کیا جائے، کیونکہ نظر لگنے کا بھی نقصان، خدشہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نعمت کی وجہ سے حسد کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے خود کو خود محفوظ رکھیں۔ آج کے دور میں تو پھر سوشل میڈیا کے تھرو ہر چیز ہم نے سب پلیٹ فارم پہ سب کو وقت سے پہلے بتانی ہے، چاہے وہ ہمارے بچوں کی کامیابی ہے، چاہے وہ شادی کا موقع ہے، چاہے وہ کوئی پروپوزل ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کو ہم خود عام کر دیتے ہیں، پھر اسی لیے پھر نقصان اٹھاتے ہیں، پھر اسی لیے گھروں میں بے برکتیاں ہوتی ہیں، اسی لیے خاندانوں میں ایک دوسرے سے کھچاؤ، نفرتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں پھر حسد کو بھی کریٹ کرتی ہیں۔ لیکن ایک اور اس میں ایکسٹریم کیا ہے کہ بس اتنا ڈر جائیں کہ ہر چیز چھپانا ہی شروع کر دیں، جو بات ظاہر کرنے کی ہے یا جب موقع ہے اس بات کو ظاہر کرنے کا تو پھر بھی کہ نہیں 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 نہیں، مجھے نظر سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ پھر ایک اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جب نعمت اللہ تعالیٰ مکمل کر دے تو پھر اس کے لیے کچھ صدقہ نکال کے اللہ کے ذکر اور اس کے نام کے ساتھ پھر آپ اس نعمت کا ضرور ذکر کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کیونکہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں بہت دوریاں آتی ہیں، جب ہم کوئی چیز ہو جاتی ہے اور پھر ہم سے اطلاع نہیں جاتی، ادھر ادھر سے جاتی ہے، تو پھر لوگ خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو جب نعمت حاصل ہو جائے تو اس موقع پر اس کو ڈسکلوز کر دینا چاہیے، اور اس موقع پر پھر اپنے آپ کو یہ نیگیٹو قسم کے وہم سے نکالیں، باہر نکالیں۔ لیکن اس بتانے میں بھی یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ پھر ہر ڈیٹیل شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ اس کے پیچھے کیا کیا اور کیسے ملا اور اس کی کیا فائن ڈیٹیلز ہیں، تو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔